بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض وعدت للمتقین صدق اللہ علیہ۔ آج مجھے خیال ہوا کہ اس آیت کے متعلق کچھ بیان کروں یا کچھ سناؤں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں مسارعت اور مسابقت کا حکم دیا ہے۔ سابقو کہیں آیا ہے، کہیں سارعو آیا ہے، جلدی کرو۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب امت کو، اپنے مخلوق کو ان الفاظ کے معنی پر، مطلب پر عمل کرنے کو ترغیب دیا ہے، تو پھر ہم کو بھی اس کے متعلق سوچنا چاہیے کہ کن کن اعمال کی طرف اللہ تعالیٰ نے توجہ دلائی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ اپنے حضرت کی ایک بات یاد آئی، فرماتے تھے جیسے حضرت حاجرہ علیہ السلام نے دوڑ کر ساری امت کے لیے دوڑنے کو مسنون قرار دے دیا ہے نا، مسا میں دوڑتے ہیں سب، حضرت حاجرہ وہاں دوڑی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل پسند آیا ہے، ساری امت کے لیے کہا دوڑو، بغیر حج تمہارا مکمل ہی نہیں ہوگا۔ اس پر فرماتے تھے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے سارعو کہہ کے سارے مخلوق کو جنت سے دوڑا دیا ہے، سارے جلدی۔ بہت خاص مضمون حضرت کا تھا، مجھے بھی یاد آ گیا بیان کرنا۔ سارعو و سابقو کہہ کر کے اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو اپنے جنت کی طرف مغفرت سے دوڑا دیا ہے۔ حاجرہ نے دوڑا دیا پوری پبلک، اب دوڑنا ضروری ہے، دوڑ۔ اسی طریقے سے اللہ کا حکم ہے کہ دوڑو۔ نور علیہ السلام فسعوا الی ذکر اللہ، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ بول صاحب یہ وقت ہے ہم لوگوں کو دوڑنے کا، اب بھی ہم نہ دوڑے تو کب دوڑیں گے؟ ہمارے حضرت شیخ ہند مجاہد ملت جو بھی کہا جائے، اس ملک کے آزادی کے لیے سخت سے سخت صعوبتیں برداشت کیا انہوں نے۔ اسیر مالٹا ان کو کہا ہی جاتا ہے، ان کو اسیر مالٹا کہا جاتا ہے۔ کیا کسی کوئی جائیداد کا مسئلہ تھا ان کا؟ کچھ نہیں، صرف اس ملک کے آزادی کے لیے اتنی صعوبتیں حضرت شیخ الہند نے برداشت کیا۔ اس کے علاوہ اور لوگ، ہمارے حضرت شیخ الہند مولانا مدنی رحمۃ اللہ علیہ یہاں کی جیل میں معلوم کتنے دنوں تک رہے، نئی جیل میں الہ آباد میں، اس ملک کے آزادی کے لیے کہ انگریزوں سے اس ملک کو ہم کو خالی کرانا ہے۔ کیسی کیسی صعوبتیں ہیں برداشت کیا جیل میں، اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے آپ۔ ہم نے تو بہت کچھ سنا تھا، آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ یہ تکلیفیں حضرت شیخ الہند کو دی گئی، برداشت کیا۔ مسند تدریس پر تھے، شیخ الحدیث تھے وہ، کہ اس کو چھوڑ کر کے اس ملک کے آزادی کے لیے انہوں نے سب کچھ گوارا کر دیا۔ مدرسہ چھوڑ جیل میں چلے گئے، کون پڑھائے؟ فرق پڑھائے، فرق پڑھائے پر محمد نہیں۔ انہوں نے آ کر کے جب جیل سے تشریف لائے ہیں تو اپنے تمام شاگردوں کو بلایا، اس میں محمدی تھے، شبیر احمد صاحب، سب لوگوں کے بہت مشہور واقعہ ہے۔ تو کہا مجھ کو تم لوگوں سے کچھ کہنا ہے۔ سب لوگ پہنچے، بڑے لوگ، کہ آج یہ ہمارے شیخ کیا فرمائیں گے۔ افتاء و خیرہ ان کی خدمت میں پہنچے، کہا مجھے جیل کی تاریخیوں میں دو باتیں سمجھ میں آئیں۔ ایک یہ کہ قرآن کی طرف ہم نے توجہ کریں۔ آج میں کہیں متوں قرآن مطلب بیان کر رہا ہوں اس وقت یہاں پر، ہم کو قرآن کی طرف توجہ کرنی چاہیے۔ ہماری عافیت اس میں ہے، قرآن کے ساتھ۔ قرآن سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں۔ ہمارے حضرت تخت پر بیٹھتے تھے اور قرآن لیتے تھے اور فرماتے اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں ہے، اس سے بڑھ کے کوئی واعظ نہیں۔
قرآن سے بڑھ کے کوئی وعید نہیں. چنانچہ وہ قرآن کے آیت حافظ قرآن تھے زبردست. کوئی مجلس میں بیٹھا کوئی ہو گئی نہیں اس میں, پڑھتے ہی چلے جاتے تھے, رکو در رکو پڑھتے چلے جاتے تھے. علی میاں کو اس میں دیکھیے گا ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے, روح مانی لیے سامنے تھی پڑھتے چلے جاتے تھے, ترجمہ بھی نہیں کرتے تھے. مولوی کو سمجھے اور کوئی اس کو سمجھ میں نہیں آتا. علی میاں نے لکھا اس کو بہت قرآن سے تعلق نسبت اس سے بڑھ کے کوئی واحد نہیں. اس کو چھوڑ کر کہ تم فلاح نہیں پا سکتے, عافیت نہیں پا سکتے. قرآن اللہ تعالیٰ نے رحمت بنا کے بھیجا ہے, معوذت بنا کے بھیجا ہے, شفا بنا کے بھیجا ہے کہ نہیں؟ شفا سب کچھ قرآن کے اندر ہے. یہ قرآن سے تعلق میرا دوست ضروری ہے. اللہ ہم سب کو توفیق دے. میں دیکھتا ہوں آپ سب لوگ متوجہ اپنے اندر کا فرق کو اس وجہ بیان کر رہا ہوں. سارعوا الی مغفرت, اللہ فرما رہا ہے مغفرت دو. اب کب دوڑو گے؟ دنیا میں کوئی تم کو پرسان حال تمہارا نہیں ہے. میں رب العالمین ہوں, تمہاری مصیبت میں ہی کام آؤں گا. رب العالمین, وہ رب العالمین ہے. فرمایا قرآن کی طرف توجہ کرو. شیخ الہند نے فرمایا کہ قرآن کی طرف توجہ کرو اور میل محبت سے رہو, اتحاد اتفاق سے رہو, تب انگریزوں کو نکال پاؤ گے. نکال دیا. معلوم ہوا کہ اس کا خیال تھا ان کو. زبردست مدبر تھے. سیاسی میں نہیں کرتا ہے مدبر کے لفظ مثال ٹھیک ہے کہ نہیں؟ زبردست مدبر تھے. تدبیر علماء میں خاص امتیاز ان کو حاصل تھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتوں سے نوازا تھا, علوم و معارف سے نوازا تھا. اس وجہ سے اس کا پاس لحاظ شیخ الہند جو سب کے استاد الاساتذہ ماں شبیر احمد صاحب عثمانی کے استاد, ہمارے حضرت ماں تھانوی کے استاد, ماں حسین احمد صاحب مدنی کو, سب تو استاد ہی تھے. وہ ان کے علم کے برابر کوئی پہنچا نہیں. بہت زبردست. ہم تو زیادہ نہیں سمجھتے لیکن بعض ان کی کتابیں ہیں ہمارے پاس. بہت بڑے آدمی تھے. اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت بڑا آدمی. انہوں نے کہا قرآن کی توجہ کرو. ہم کو عافیت اسی میں ہے, ہماری عافیت اسی میں ہے. قرآن کو پکڑا. اب آتا ہے کہ جب نبی مرسل اور ملک مقرب, نبی مرسل نبی مقرب جب شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو کلام پاک شفاعت کرے گا. ہے کہ نہیں؟ حدیث ہے. نبی مرسل ملک مقرب فرشتہ, وہ لوگ شفاعت سے عاجز ہو جائیں گے تو قرآن شفاعت کرے گا. ہمارے حضرت کا تلاوت قرآن ایک مضمون ہے بہت بڑا, بہت لکھا ہے مولانا. اس کو چومو, اس کو گلے سے لگاؤ, بہت کچھ لکھا ہے. کون پڑھتا ہے؟ کتنے لوگ پڑھے ہیں؟ ان کتابوں کو پڑھو. میں تمہیں تو کہہ رہا ہوں ہمارے حضرت کی کتابوں کو پڑھو. سب مغزی مغز ہے. لوگ بے جواب جانتے ہیں نا, سب مغزی مغز ہے. قرآن سے تعلق پیدا کرو. اللہ ہم سب کو توفیق دے. حقیقی تلاوت کرنے کی کوشش کرو. حضرت ماں بیماری ذریعہ آبادی آئے تھے. اب کیا باتیں دوسرا ہو گیا, مشکل ہی ہے. قرآن ہی پر تلاوت قرآن پر کلام کیا حضرت نے. تخت پر بیٹھ کر کے ہے لکھا ہوا نے تلاوت کلام لکھا انہوں نے کہ میں تو اسے لکھنے پڑھنے کا ہوں ہی قرآن کا, لیکن ان کا کچھ عجیب انداز سے تعریف کیا انہوں نے. قاری تو یہ سب آتے تھے, سبھی مرجع علماء ہوتے تھے کہ ہمارے مرجع العلماء. اور جب ان کو استاد آ گئے علامہ ابراہیم تو اور کیا ہے, سب سے وہی قرآن کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. ایک علامہ اقبال کی بات ہے,
حضرت بہت ان چیزوں کو پسند کرتے تھے. کسی نے علامہ اقبال سے کہا کہ بتائیے حضرت حسین پر زیادہ ظلم ہوا ہے یا قرآن پر؟ تو کہا قرآن پر. اتنا بس کہتے بالکل صحیح کہا، قرآن پر ظلم ہوا ہے. آج قرآن کی طرف توجہ نہیں ہے. اللہ ہم سب لوگوں کو توجہ کو مبذول کر دے. توجہ قرآن کی برکات ہیں، اس کے فیوز ہیں. حضرت کا مزاج دیکھا نا کتنی بڑی بات. تیرے ضمیر پر جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے نرادی نہ صاحب کشاف. علامہ اقبال روتے تھے، تر ہو جاتے تھے. بہرحال قرآن بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی دولت ہے. نبذو ورا ظہور، اب حافظ ہے قرآن نازش کرے گا اللہ کیا ہے، جنہوں نے ہم کو پس پل ڈال دیا تھا. اس بنا پر یہ بیان کر کے ارادہ نہیں آپ کی برکت سے نہیں کرنا. سارے یہ جملہ کہتا ہے اچھا سارے اس قسم کی چیزیں ان کی تھی کہ اللہ نے سارے کہہ کر کے سارے مخلوق کو جنت مخلوق دوڑا دیا ہے. جیسے حضرت حاجرہ نے دوڑا دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قربانی کر کے سب کو قربانی لے آئے. قربانی کرنا ہے کہتے ہیں نہیں کی سنت ہے. سنت و ابیکم ابراہیم مل اضاحی. یہ اضاحی کیا چیز ہے؟ سنت. یہی ہے سنت تمہارے باپ ابراہیم کی سنت. اگر ابراہیم کی سنت قربانی ہے تو حضرت حاجرہ کی قربانی صحیح ہے. اپنے بچے کے لیے دوڑتی تھی اس میدان میں. دونوں کو سنت برقرار رکھا اللہ نے. لیکن یہ مشہور ہے، یہ مشہور بھی داد ہیں جو میں بیان کر رہا ہوں. داد مشہور نہیں ہے، وہ دوڑی ہے نا اس جگہ پر. گڈھا تھا وہ معمولی نصیب نہیں تھا، کچھ زیادہ گہرا تھا. وہ کسی نے ابھی جلدی کہا تو وہ دوڑتی تھی بیچاری اپنے بچوں کو دیکھنے کے لیے، حضرت اسماعیل کو دیکھنے کے لیے. قربانی وہیں سے چلی آ رہی ہے. حضرت حسین پر تمام ہوئی یا معلوم ہے کیا ہوگا ابھی. اچھا تو قربانی انہوں نے لی، حضرت اسماعیل، حضرت حاجرہ نے، حضرت ابراہیم نے. اللہ تعالیٰ نے چاہے زمزم ان سے نمودار کیا. اب دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ ان قربانیوں سے کچھ اور ہم لوگ کے لیے مخصوص ہو. سارے مغفرت جلدی کرو. وہ سارے مغفرت میں رب. ترجمہ کتنا عمدہ ہے. جلدی کرو، دوڑو اپنے رب کی مغفرت کی طرف. من ربکم کہا، تم مغفرت کو نہیں پاؤ گے جب تک کہ تمہارا رب تم کو مغفرت نہیں دے گا. اس میں بتلا دیا من ربکم کا نقطہ یہ ہے. مغفرت صرف نہیں کہا، من ربکم. تم دوڑ کے پا نہیں سکتا جب تک تمہارا رب تمہاری طرف متوجہ نہیں ہوگا. سارے الی مغفرت من ربکم وجنت، اور جنت کی طرف. مغفرت کو تو اپنے من ربکم کہا، جنت میں نہیں کہا. معلوم ہوا کہ مغفرت اصل ہے. تمہارے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی تب جنت پہنچو گے. اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو اس دوڑ میں ہم لوگوں کو کامیاب فرمائے. ہمارے بہت سے دوست خوب دوڑتے ہیں، اتنا فٹ، اتنا لمبا، اتنا میل. یہ بھی ایک دوڑنا ہے جس میں صحابہ دوڑے ہیں، ہمارے بزرگان دین دوڑے ہیں. ہم لوگ اپاہی ہو رہے ہیں، میں بھی انہیں میں سے. اللہ ہم سب لوگ سارے ہوئے مغفرت میں ربی والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. مغفرت پہلے ہے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں اللہ ان کو مغفرت دے گا اور اجر کثیر، وہی جنت. آگے دیکھیں مغفرت پہلے کہا کہ مغفرت ہوگی تبھی تو جنت میں جاؤ گے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، ذکر کثیر مطلوب ہے مردوں سے بھی عورتوں سے بھی. یہ میں سنیے، عورتیں اپنے سمجھتے ہیں عورتیں ایک سے ایک ہیں. ہم نے کتاب جو اقوال سر لکھے 200 سے زیادہ عورتوں کو لکھا ہم نے کہ ان کو کیوں چھوڑا گیا بیچاریوں کو. اللہ تو چھوڑتا نہیں.
والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجرا عظیما. کثرت سے ذکر کرنے والے مرد اور کثرت سے ذکر کرنے والی عورتیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے مغفرت تیار کر رکھا ہے اور اجر عظیم. اجر عظیم کیا؟ جنت ہے. اور مانی کیا کیا نعمتیں ہیں. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات، اللہ کتنے عمدہ. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیم. اجر عظیم تیار. جس اجر کو اللہ عظیم کہے اس کی بڑائی کا کوئی اندازہ لگا سکتا ہے؟ اس میں عورت و مرد سب شریک ہے، شروع سے چلا آ رہا ہے. کئی جو بات ہے اخیر میں یہ ہے والذاکر، کیونکہ ذکر جو ہے تو عام کا جامع یہ اس میں بیان کر رہا ہوں. جتنے اعمال ہیں سب کا تعلق ذکر اللہ سے ہے. نماز کب پڑھو گے؟ اقم الصلاۃ لذکری. جتنے اعمال جو پہلے بیان کیے گئے سب کا تعلق ذکر سے ہے. ذکر رہے گا تو سب ادا کرو گے، حج بھی ادا کرو گے، نماز بھی ادا کرو گے، روزہ ادا کرو گے، انفاق. سمجھ گئے؟ یہ ابھی آپ برکت سے نقطہ بیان کیا میں نے. والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لهم مغفرۃ واجر عظیما. اجر عظیم اللہ کا. وسارعوا الی مغفرۃ، کیا عمدہ آیت ہے. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنت، اور جنت کی طرف. جنت کے معنی باغ ہے. یہ باغ بتائیے 4-5 بیگھے کے باغ مت سوچ لینا. 4-5 بیگھے کا ایک کوڑا زمین دنیا مافیا سے بڑھ کے ہے. حدیث ہے، صحیح حدیث ہے. ایک کوڑا زمین دنیا و مافیا سے، دنیا کی جتنی وسعت ہے اسے ایک کوڑے کی زمین بڑھ جائے گی. حدیث ہے. تو ارض جنت وہ کیا ہے؟ 4-5 بیگھے کے کھیت نہیں ہے وہ اراضی. خود اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جنت ارضها السماوات والارض. اس کی چوڑائی کتنی ہے؟ آسمان اور زمین. سماوات پورے آسمان، مانی کتنے آسمان ہیں؟ وہ چوڑائی اور زمین بھی ایسے ہی ہے. اور علماء نے لکھا ہے کہ زمین و آسمان یہ ہے، یہ تو صرف کہنے کو ہے، مطلب کیا ہے کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا. سماوات ارضها السماوات، وہ بات ہے ایک کوڑا زمین دنیا مافیا. پھل بھی وہاں عجیب عجیب ہوں گے، پھل بھی وہاں عجیب عجیب ہوں گے. کتنی باغ رہے وہ یہ بات نہیں آئے گی. وہ پھل ایسے ہوں گے کہ آدمی جی چاہے گا کہ یہ پھل ہم کھا لیں. انار ہے یا سیب ہے یا کوئی ہے، دل میں آیا کہ یہ سیب ہم کھا لیں. وہ سیب ارادہ کرتے ہی نہیں، خیال آتے ہی منہ میں آ جائے گا. کاٹنے نہیں منہ میں آ جائے گا. اور جو پھل کھایا بہنی وہ پھل کہیں پہ لگا ہوا ہوگا. ہے یہاں کے کسی باغ میں باغ آجی آگے سب ختم. کہاں گیا؟ آم ختم. یہ ہے وہاں کی، چونکہ وہاں دوام ہے، وہ دارالبقا ہے. اس بنا پر جو پھل آپ نے کھایا ہے وہی پھل ٹہنی پہ لگا ہوگا، اور جو ٹہنی پہ لگا وہی آپ نے کھایا ہے. کیونکہ وہ دارالبقا ہے. دارالفنا کے لوگ سمجھ ہی نہیں سکتے. میں نے فرانس میں جا کے بیان کیا تھا ٹاور پر، سب کے بعد وہاں جا سب کے بعد ٹاور وہاں ہے. میں کہا یہ بھی گرے گا. ابھی تم کو اتنا نہیں ہوا کہ جو چیز پانی ہاتھ کرو آ جائے گا، یہ آ جائے گا، دروازہ کھل جائے گا، لیکن یہ نہیں آئے گا کہ جو چیز کھائی وہی موجود ہے ٹہنی پر. ہے تمہارے اندر. ان لوگوں کو مخاطب کیا میں فرانس کے لوگوں کو. جو کھایا وہی ٹہنی پر ہے، جو ٹہنی پر ہے اسی کو کھایا، جو کھایا وہی ٹہنی پر ہے. کیونکہ اگر ایک سیکنڈ کے لیے بھی ٹہنی سے الگ ہوتا ہے تو دوام کے خلاف ہے، فنا ہو جائے گا. یہ فنا کی خاصیت ہے. یہ دنیا میں ہی ہو سکتا ہے، آخرت میں نہیں. حدیث میں آتا ہے کہ وہاں حسن کا بازار لگے گا، حسینوں کا نہیں. یہاں تو امریکہ میں حسینوں کا بازار لگتا ہے، وہاں حسن کا بازار ہوگا. یہاں چونے کا بازار لگتا ہے. سفیدی کا بازار کہیں دیکھا ہے؟ سفیدی کا بازار نہیں لگتا ہے. سفیدی کرنے والی ہے، وہاں حسن کا بازار. جس حسن کو چاہے گا چہرے میں آ جائے گا اس کے. اس طریقے سے لاکھوں کروڑوں حسن اس کے چہرے پہ ہوں گے اور کوئی بدنمائی اس کے اندر نہیں ہوگی، کیونکہ ہر ایک اپنی جگہ پر مستقل ہے. وہ حسن اللہ کا شکر ہے.
دنیا والے کیا جانے کیا ہے، لیجیے جانے چھوٹی سی حدیث میں آتا ہے کہ اگر دنیا کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو کافی کو ایک گھونٹ پانی بھی نہیں ملتا، کچھ حیثیت ہے۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو ان باتوں پہ ایمان لانے کی توفیق دے، ایمان حسن کا معنی آراز نہیں بکا کرتے، چیزیں بکتی ہیں نا، چونا آپ لے آئے تو چونا بکا لے آئے، اب سفیدی تو بات کی چیز ہے، سفیدی کہیں ملے گی آپ کو وہاں۔ اسی طریقے سے حسن جو ہے وہ حسین کتابیں ہے، لیکن وہاں کا حسن حسین کتابیں نہیں ہے، الگ ہے۔ وہ سارے ہوئے مغفرت، یہ جنت ہے مولانا، یہ جنت ہے۔ جنتی معمولی جنتیوں کے ہاتھ میں سونے کی چھڑی ہوگی اور جس دریا کو چاہے گا موڑ دے گا۔ ایک اشارہ کیا دریا مڑ گیا، میں نے کہا نرمدا کو موڑتے موڑتے تھک گئی پوری حکومت، ابھی نہیں موڑ سکی، نہ گنگا کو نہ جمنا کو موڑ سکے لوگ، یہی بہ رہی ہے موڑ دیتے جانے اس چھڑی کو، ایک چھڑی سونے کی چھڑی، یہ بھی لکھا سونے کی چھڑی، جس رخ کو چاہے پھینک دے گا دریا۔ ایسے دریا تھوڑے معمولی گندے سندے، اس کے کنارے جو ہے سنگ مرمر کے اور سونے کے اور چاندی کے ہوں گے، ایسے تھوڑے نہیں گندے سندے۔ اس نہر کے لیے اس نہر کو چھوڑ دو، سب پانی چیزیں ہیں، گندی چیزیں ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب لوگوں کو پورا ایمان عطا فرمائے۔ وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض، سماوات والارض، زمین و آسمان کا ایک پورا زمین، یہ میں بتلا ہے دنیا مافیا سے بہتر ہے۔ وہاں کے پھل بھی الگ ہوں گے، پانی بھی الگ ہوگا۔ اللہ کے وہ عدل للمتقین۔ اب سنو مسا، اب تیار رہو، کہ کس کے لیے تیار ہے؟ متقیوں کے لیے۔ ہے صاف ہے کہ نہیں؟ متقیوں صاف کہہ دیا ہے، وہ عدل للمتقین۔ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب، یہ ہے تقویٰ۔ صاحب جلالہ نے لکھا ہے، تو یہ بننے کی کوشش ہم کو کرنا چاہیے۔ اوامر کا امتثال اور نواہی سے اجتناب، یہ ہے تقویٰ۔ ایسے لوگوں کے لیے جنت ہے۔ کوشش کرے آدمی، کیا کوئی صحیح معنی میں متقی ہو سکتا ہے؟ لیکن کوشش کرنے والوں میں تو ہمارا نام آ جائے۔ ارادہ تو کریں ہم لوگ کہ ہم متقی بنیں گے، ارادہ کرنا ہوگا۔ اللہ ہم سب لوگوں کو اس کی توفیق دے۔ سارے وہ الی مغفرت، حضرت کا جملہ کیسا عمدہ ہے، سارے وہ الی مغفرت۔ جیسے حضرت دوڑا دیا حضور نے، اللہ تعالیٰ نے دوڑا دیا لوگوں کو اس کی طرف جنت و مغفرت کا، سارے وہ جلدی دوڑو۔ نام مثال بھی دیا، حضرت حاجرہ نے دوڑا دیا پوری امت کو، خود دوڑ کر کے درمیان میں اللہ نے پوری امت کو، پورے مخلوق کو دوڑا دیا ہے۔ جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ متقیوں کے لیے۔ متقی بننے کی کوشش ہونی چاہیے نہیں؟ اللہم آت نفسی تقواہا، اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا و مولاہا۔ اللہم آت نفسی تقواہا، اے اللہ ہم کو تقویٰ دیجیے، وزکھا انت خیر من زکاہا، ہمارے نفس کا تزکیہ کیجیے، آپ بہترین مولا ہیں۔ اگر ہم صاحب نفس ہیں تو آپ مولائے حق ہیں، خالق حق ہیں، آپ کا بھی حق ہے ہمارے نفس پر۔ اللہم آتے، یہ سب انہی کی ترجمانی کر رہا ہوں ماشاء اللہ۔ اللہم آتے نفسی تقواہا وزکھا انت خیر من زکاہا انت ولیہا، آپ اس کے ولی ہیں، آپ اس کے مولا ہیں۔ میں صاحب نفس ہوں، آپ مولائے حق ہیں، نفس ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء، زیادہ نہیں، الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین، صفات بتلا دیں وہ کون لوگ ہیں؟ متقی۔ خود تشریح کر دی اللہ نے، کیا خود اللہ تشریح کر رہا ہے۔ وہ عدل للمتقین، الذین، کون لوگ متقی ہیں؟ جو ناداری میں اور ہونے میں، مالداری میں اور ناداری میں، یہ میرا جملہ ہے۔ مالدار سدا سے مراد مالداری اور ذرہ میں ناداری، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ترجمہ ٹھیک۔ جو لوگ خرچ کرتے ہیں
कुशादगी में भी और तंगी में भी, ये है। देखो बहुत बहस किया मुफ्ती शफी साहब ने, कहा जैसे 1,00,000 रुपये में कोई 1 रुपया देता है तो वो भी समझा जाएगा इन्फाक, और कोई 1,00,000 पैसा उसके पास है, रुपया नहीं, दिनार दिनार नहीं, 1 पैसा, उससे उसका अंदाजा बढ़ जाएगा, क्योंकि अल्लाह के हम मिकदार की कोई हैसियत नहीं है। इस वजह से खर्च करने की भी आदत डालनी चाहिए बुजुर्गों की जगहों पर रहने वाले। हजरत थानवी चौथाई खर्च कर देते थे, जो आता था मैंने देखा, अभी चौथाई खर्च करते थे। मैंने लिख दिया, उनके मुंतसिरीन को ख्याल रखना चाहिए, लिख दिया, फायदा लिखता हूँ ना, मुंतसिर खाली थानवी करो, थानवी थाने से हो जाओ, खाली तुम्हारी निस्बत थानवी नहीं रहेगी, थाना हो रहेगी। उनके उसूल को, उनके तालीमात को, सिफात को लेना है। अल्लज़ीन युनफ़िक़ून फ़िस्सर्रा'i वज़्ज़र्रा'i वल-काज़िमीन अल-ग़ैज़, वो गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं। गुस्सा है, काबू है, बदला लेने में तुमको कुदरत भी है, ज़ब्त कर लिया है। एक बुजुर्ग थे, जब गुस्सा ज़ब्त कर लेते थे तो कहते थे मैं अपने अम्मा को इसका सवाब बख्शता हूँ, क्योंकि इसे नमाज का सवाब है, इसे कज़्मे गैज़, गुस्से को ज़ब्त करना, ये भी एक अमल है, बल्कि उससे बढ़कर के अमल हो जाएगा। वल काज़िमीन अल-ग़ैज़, जो गुस्से को ज़ब्त करने वाले हैं। मालूम हुआ कि गुस्से का आना बुरा नहीं है, गुस्से के आपे से बाहर हो जाना ये बुरा है। जिसे मौलाना सैयद सलमान नदवी ने लिखा है कि अल्लाह ताला ने वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ फरमाया, वल फ़ाक़िदीन अल-ग़ैज़ नहीं फरमाया। जो गुस्से नहीं रखते, ये नहीं, मगर रखते हैं गुस्सा, लेकिन हाँ कंट्रोल में रखते हैं गुस्से को। वल आफ़ीना अनिन नास वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास, लोगों से माफ भी करते हैं। कोई गलती किसी से हो गई, ये नहीं सिर्फ जब्ती कर लिया, बल्कि उसको कुछ दे लेकर के राजी करते हैं। बोला आफ़ीना अनिन नास, लोगों से माफ है, जा भाई हमने माफ कर दिया। यही एक तो ये जब्त कर दिया, नहीं बोले, अरे हमारे भी क्या दिल में उनके है, बोले नहीं कुछ, ये कह दिया नहीं भाई कोई बात नहीं है, ये आफ़ीना अनिन नास कमा दिए। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला मोहब्बत रखते हैं मोहसिनीन से। और सारी दवानी नहीं खर्च किया, बल्कि कोई माल और देकर के और राजी कर दिया। 3 चीज हो गई, गुस्सा आया, गुस्से को जब्त किया, और क्या क्या आपने माफ कर दिया, हमें माफ कर दिया, और तीसरी बात यह है कि उसको इनाम देकर के वापस करते हैं। ये 3 सिफात है, ये खुदा का कलाम है कि नहीं? खुदा का कलाम, ये खुदा का कलाम, कोई नहीं बयान कर सकता था इसको। 3 सिफात हमीदा को इसमें बयान कर दिया अल्लाह ने कि हमारे नजदीक सिर्फ गुस्से का जब्त करना ही काफी नहीं है वो भी सवाब, लेकिन माफ भी कर दो। जिस जबान से कह दो भाई जो गलती हमने माफ कर दिया, यही नहीं कुछ दे लेके हदिया उसको वापस करो। वल काज़िमीन अल-ग़ैज़ वल आफ़ीना अनिन नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, और अल्लाह ताला महबूब रखता है मुहसिनीन को, मुहसिनीन नेकोकारों को, जो एहसान करने वाले, जो मतलब वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, जो बदहाली में भी, ये कहते तर्जुमा यह है, जो खुशहाली में भी और बदहाली में भी। मैंने नादारी का तर्जुमा कर दिया था, इन्होंने जो था क्या बदहाली का है, लेकिन अल्लाह के लिए माल खर्च करते हैं, और जो गुस्से को पी जाने और लोगों को माफ कर देने के आदी हैं, और अल्लाह से नेक लोगों से मोहब्बत करता है, युहिब्बुल मुहसिनीन, जो और एहसान कर दे अल्लाह उसको पसंद करते हैं। मालूम का आला दर्जा ये है, सिर्फ कज़्मे गैज़ एक दर्जा है उसका, उसके बाद माफ कर देना जबान से दूसरा दर्जा है, और तीसरा दर्जा को उसको कुछ दे दे करके राजी कर दो। वला आफ़ीना वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अब ज्यादा क्या बयान करूं, बहुत है मुझे साहब, मैं थक भी रहा हूँ, ऐसे वो कई दफे से ले आ रहा हूँ, कुछ सुना नहीं पा रहा हूँ, उससे भी अंदोज हो जाइए। फिर इसके बाद में बयान हो गया, कुछ इसके मुताबिक हो गया, कुछ हुआ बयान। अब ये वाकई कई दिन से नहीं सुना पा रहा हूँ तो सुना दूँ, बहुत उम्दा है मुझे साहब। हाँ बस
روایت ہے، یہ بھی بہت ہی مارکے کا قصہ ہے، کئی دن سے لے آتا ہوں سنانے، میں نے کہا سنائی ہوا۔ روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض بہت بڑے بزرگ ہوئے کہ نہیں، پہلے کیا تھے؟ ڈاکو تھے، ڈاکوؤں کے سردار تھے، اس کے بعد کیا ہو گیا؟ ولیوں کے سردار ہو گیا۔ ان کے نام پر نام رکھنا تبرک سمجھا جاتا۔ فضیل نام بہت بہت مشہور ہے، فضیل نام تھے، کہاں؟ ڈاکو تھے۔ کیا چلیے، بہت بڑے بزرگ کا، یہ بھی علوی ہے، حسن حسین علوی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، بہت بڑے آدمی ہے، شاید نہ دیکھا ہو آپ نے، نہ دیکھا ہو تو خرید لیجیے کتاب۔ روایت ہے کہ فضیل ابن عیاض ابتدا میں ڈاکہ زنی کرتے تھے، لیکن جس سے کوئی چیز چھینتے تو اس کا نام، مقام، اس کے باپ کا نام، واقعے کی تاریخ، اور اس کے بارے میں دفتر میں لکھ لیتے تھے۔ یہ بات تھی، جو چوری ڈاکہ ڈاکہ ڈالتے تھے تو جتنا تھا اس کا نام، کس کا چھینا، ڈاکہ زنی سے کیا ہے، یہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے چونکہ کام لینا تھا، جب اللہ پاک کا ان کے ہاتھ پر فضل ہوا اور ان کی توبہ کا وقت آیا تو ایسا ہوا کہ انہوں نے ایک کارواں پر حملہ کیا، ایک قافلے پر ڈاکو سے حملہ کیا۔ تمام قافلے والے جان کے خوف سے تتر بتر ہو گئے، پہلے قافلے چلتے تھے، پیدل چلتے تھے، سب تتر بتر ہو گئے کہ فضیل ابن عیاض راستے میں وہ سب ڈوٹی دے گا۔ حضرت فضیل نے ان کے تمام املاک پر قبضہ کر لیا۔ کہا جاتا ہے کہ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، قبضہ کر لیا، ڈاکہ ڈالا، قبضہ کر بھی لیا۔ اہل قافلے میں سے ایک حافظ قرآن تھا، دیکھیے قرآن کی فضیلت آ گئی، میں کہا نا قرآن سے سب کچھ ملے گا، یہ دیکھو آ گیا۔ اہل قافلہ میں ایک شخص قرآن پڑھ رہا تھا، جب وہ اس آیت پر پہنچا، الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، یہ پڑھا اسے، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے؟ یہ آیت پڑھے۔ لوگ کہتے ہیں واز کا کوئی نفع ہی نہیں ہوتا، یہ واز ہوا کہ نہیں؟ ایک ہی آیت نے کار پلٹ کر دیا، یہ واز ہے، ایک آیت میں کار پلٹ کر دیا، بدل دیا۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ۔ صحابہ کرام میں تھوڑی سی آزادی آ گئی تھی، تھوڑی سی، بہت کم کہیے اور کہیے۔ صحابہ میں جب مدینے میں آئے تو کچھ کھانے پینے میں کچھ تھوڑی سی وسعت ہو گئی، کھانے پینے میں تھوڑی سی وسعت ہو گئی، اللہ کا فوراً حکم آ گیا، الم یعن للذین آمنوا۔ ابھی تم لوگ نڈر ہو گئے، تمہارے قلوب خوف سے خالی ہو رہے ہیں۔ یہ کون ہے؟ خود ہی نہیں فرما رہے ہیں، یہ کوئی پیر کر رہا ہے، اللہ کر رہا ہے۔ الم یعن للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر اللہ، کیا وقت نہیں آیا ایمان والوں کے لیے کہ نرم ہو جائیں ان کے قلوب اللہ پاک کی یاد کے واسطے؟ ہاں، فضیل نے پکار کہا، وہ وقت آ گیا، آنا وہانا، میں نے لکھ دیا، ان میں نہیں ہے، آنا وہانا یہ لکھا میں، آ گیا وقت۔ جب یہ آیت آئی تو انہوں نے کہا آنا، وقت آ گیا، خوشو کا وقت آ گیا ہے، خدا سے ڈرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اور تمام اہل قافلے کو آواز دی کہ وہ آئیں اور اپنا مال لے جائیں۔ اسی وقت پلٹ دیا اللہ نے، ایک آن کے اندر ڈاکے کے میدان سے ولایت کے میدان میں خدا لایا۔ وہ لوگ اس خیال سے نہ آئے کہ فضیل ان کو اس بہانے سے بلا کر قتل نہ کر دے، ابھی تو مال ہی لیا اس نے، اور قتل نہ کر دے، آتے ہی رہے۔ بس انہوں نے الہا و زاری شروع کی، رونے لگے اور کہا، اے مسلمانوں، میں نے اس کام سے توبہ کر دی اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں۔ انہوں نے کہا، اے فضیل، اگر تم سچے ہو یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ، بس اس سے ہم سمجھیں گے تم سچے ہو، یہاں سے چلے جاؤ، مال چھوڑ، ہم خود اسے اٹھا لیں گے۔ حضرت فضیل نے کہا، بہت ممکن ہے تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ ادھر سے کوئی ادھر ادھر کر دے اور قیامت کے دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے۔ کہاں ڈاکو، کہاں رابع ٹائپ، اللہ والا ہو گیا، اللہ ایک لمحے میں کیا کر دیتا۔ اس لیے میرے سامنے آؤ، اپنے اپنے مال کو پہچانو۔ ہوائی جہاز سے آتا ہے مال تو بلایا جاتا ہے مسافروں کو، بعد میں اپنا اپنا مال پہچان کے لے جاؤ۔ ہم دھوکے میں آ گئے تو ہم پہچان ہی نہیں پائے ہمارا کون مال ہے،
تو پھر وہ ہوائی جہاز والا خبر ہے کہ وہ انہیں کا مال مارتا. میں نے کہا ابھی میں مقبول ہی آئی, عبداللہ آئے تھے, بحرین میں رہ گئے, اور میں امریکہ سے وہاں سے آ رہا تھا. جو مال آیا بمبئی کا ہے, اب میں کھڑا, مجھے معلوم نہیں کہ کون کون کیسے رسی بندی ہے, کیا کون ہے کیا. انہوں نے کہا نہیں, دوسرا نہیں سمجھ سکتا, تم آؤ اپنے مال کو پہچانو. وہ لوگ اس خیال سے رہ کھڑے ہو کے انہوں نے الہا وزاری شروع کیا اور کہا اے مسلمانوں, میں نے اس کام سے توبہ کر لی ہے اور میں شرمندہ ہو گیا ہوں. فضیل ابن عیاض, انہوں نے کہا اے فضیل, اگر تم سچے ہو تو یہاں سے چلے جاؤ اور ہمارا مال چھوڑ جاؤ, ہم خود اٹھا لیں گے. فضیل نے کہا حضرت فضیل, اب کہو بھائی. حضرت فضیل نے فرمایا بہت ممکن ہے کہ تم میں سے کسی کا مال ضائع ہو جائے اور قیامت دن اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے, اس لیے میرے سامنے آؤ, اپنے اپنے مال کو پہچانو اور جو چیز جس کی ہو اسے پہچانے اور اٹھا کر لے جائے. قافلہ والے فضیل کی اس طرح یقین دہانی کے بعد آئے اور اپنا اپنا سامان دیکھ کر اور پہچان کر اس پر قابل ہو گئے. فضیل نے ان سے معافی چاہی, حضرت فضیل, اور ان کو خوش کیا. بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس کی چھینی تھی اس کو واپس کرتے. یہ توبہ. مرید ہونا بہت آسان ہے, مرید کا توبہ کرنا آتا ہے. مرید ہونا کا مطلب توبہ کرنا ہے. حضرت شاہ فضل الرحمان صاحب کیا گئے یہاں کے الہ آباد سے, لکھنؤ سے, الہ آباد ہی گیا, آفیسر واسرا گیا. کہا آپ کے پاس اتنے لوگ کیسے جمع ہوتے ہیں؟ کہا یہ سب آتے ہیں اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کے لیے, اور مجھ کو گواہ بنا دیتے ہیں. کتنا عمدہ جواب دیا ہے. میں تو نہیں کہا, یہ جو آتے ہیں توبہ کرنے کے لیے مجھ کو اس پر گواہ بنا لیتے ہیں. وہ بھی خوش ہو گیا. اگر تم کو بھی توبہ کرنا ہو تو کر لے, نصرانیت سے میں گواہ ہو جاؤں گا. بہرحال فضیل نے ان سے معافی چاہی اور ان کو خوش کیا. بعد ازاں وہ گھر آئے اور اپنا معمول بنا لیا کہ اپنے دفتر میں دیکھتے جو چیز جس سے چھینی تھی وہ اسے واپس کرتے. اسی طرح انہوں نے اپنے تمام دشمنوں اور مخالفوں کو اپنے سے خوش کر لیا اور دنیا کے اموال میں سے کوئی چیز ان کے پاس باقی نہ رہی. اصل یہ سنانا مجھے. ایک دن انہوں نے رجسٹر میں دیکھا کہ انہیں پتہ چلا کہ ایک بار نیشا پور میں ایک یہودی کے ہاں سے 40,000 دینار چھینے تھے. جو لکھ رہے تھے وہ کام آیا. یہ لکھ رہے ابھی تو اس کی رقم نہیں لوٹائی گئی اور اسے خوش نہیں کیا گیا یہودی سے. اس یہودی کے پاس آ کر آپ نے کہا میں فضیل ہوں, فضیل ڈاکو. اتنے سال پہلے فلاں مقام پر میں نے 40,000 دینار تجھ سے چھینے تھے. اب میں نے ڈاکہ زنی سے توبہ کر لی ہے اور جس کا جو مال متا میرے پاس تھا وہ میں نے اسے لوٹا دیا ہے. لیکن تجھے لوٹانے کے لیے میرے پاس کچھ باقی نہیں رہا. کیا کروں؟ دنیا میں خرچ بھی تو ہوتا رہتا ہے. میں تیرے پاس آیا ہوں اور تجھ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب جو تو چاہے میرے بارے میں فیصلہ کرے, یا تو معاف کر دے یا جو بھی آئے. خواہ مجھ سے اس کے بدلے میں مزدوری کرا دے. یہ دیکھیے یہ توبہ جس کو میں اس لیے سنا رہا ہوں. مرید ہونا بہت مشکل ہے, توبہ کرنا بہت, حقوق اللہ کو ادا کرنا ہی مشکل ہے. قضا نماز ہی جو کرنے لگتا تھا حضرت کہتے یہ ٹھیک ہے, یہ بہت اچھا ہوا ہے. اور جو مال کو واپس کرے اس کے خوبی میں کسی کو کیا کلام ہو سکتا ہے. خواہ معاف کر. یہودی نے کہا میرا حق مجھے دے تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں. میں یہ سب نہیں کروں گا, میرا حق تم کو دینا ہوگا, معاف نہیں کروں گا. اب سنیے, فضیل یہودی کے ملازم ہو گئے, حضرت فضیل, اور اس کی خدمت کرنے لگے. یہودی نے توریت میں کہیں پڑھا تھا کہ امت محمدی میں سے جو شخص صدق دل سے توبہ کر لے گا وہ اگر خاک میں ہاتھ ڈالے گا تو وہ بھی سونا ہو جائے گا. یہ سنا تھا. امت محمدیہ میں سے یہ خاصیت ہے, جو صحیح دل سے توبہ کرے گا تو خاک پر ہاتھ رکھے گا تو وہ سونا ہو جائے گا. اس نے سوچا اب موقع ہے اس کا امتحان اس کو کیا جائے, اگر صحیح توبہ کیا ہوگا تو یہ ہوگا. یہودی اپنے گھر میں گیا اور ہمیانی کو مٹی سے پر کیا, یہ تھلی کو مٹی سے پر کیا اور ایک تاک میں رکھ دیا اور باہر آیا. فضیل سے بولا میں نے قسم کھائی ہے میں تجھ سے کچھ نہ لوں گا, لیکن ایک کام کر, میرے گھر میں جا, فلاں تاک میں میری ایک ہمیانی رکھی ہوئی ہے اسے اٹھانا. یہ امتحان اللہ کے بھرم رکھ دیا اسلام کے اندر تاکہ میں تجھ سے خوش ہو جاؤں
اور اس کا ارادہ تھا کہ وہ آئے گا میں اڈروں گا مٹی رہ گئی. میں یہ کہوں گا اس میں نہیں ہے, میں کہوں گا کہ سونا بھر کے رکھا تھا تو ابھی ڈاکے سے توبہ نہیں کیا, ناراض لے لیا ہمارے مال کو, اس لیے اس نے رکھا تھا, ڈھیلا والا رکھ دیا تھا تاکہ اٹھوں گا تو وہ کیا ہوگا. میں کہوں گا اس سونے کی ڈری تھی میں نے رکھا تھا اور تم نے چورا لیا, پھر وہی ڈاکے سے بعد نہیں آئے, یہ تھا مطلب اس کا. اب دیکھیے خدا نے اس کے گھر میں جا کر استاد کے وہ ہمیانی اٹھائی اور لا کر یہودی کے سامنے ڈال دی. قدرت کا کرشمہ دیکھیے, جتنی اشرفیاں یہودی سے انہوں نے کبھی چھینی تھی اتنی اشرفیاں یہودی کو اس میں سے مل گئی. امت محمدیہ کا آدمی توبہ کرتا ہے. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اسلام یہ ہے, یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے زر خالی سے بدل دیا. میں تو کفر کا تانبا تھا گیلت, لیکن تم نے ایمان کے سونے سے مجھ کو مزین کر دیا. میں تو ایمان اتنا عمدہ ہے نا, کئی دفعہ سے میں سنا نہیں پا رہا تھا اس کو. یہودی کے دل پر اس بات کا گہرا اثر ہوا. اس نے کہا تو نے میرے کفر کے تانبا کو ایمان کے زر خالی سے بدل دیا. تو سونا ہو گیا میں, ابھی تو تانبا تھا گیلت تھا. اب تو مجھے اسلام کی دعوت دے. ان سے کہا اب تم اسلام کی دعوت دے, بے شک تمہارا دین سچا ہے, اسلام سچا ہے. اب ہم لوگ اسلام کی سچائی کو ثابت تو کریں مول صاحب. سب سے زیادہ بد معاملہ ہے لندن میں, کوئی بد معاملگی کوئی انگریز کرتا ہے تو انگریز تانا دیتے ہیں کیا تم مسلمانوں گئے ہو کیا, جو مسلمانوں کی بد معاملگی مشہور سب تو یہی سب ہے. لیکن انفرادی طور سے اس پہ بہت محتاط رہتے ہیں. بے شک تمہارا دین سچا ہے. اسی وقت وہ یہودی اور 70 دوسرے آدمیوں کے ساتھ مسلمان ہو گیا ہے. یہ مسئلے اسی کا حسر رہا کہیں گر رکھے تو از گریا تر گردن خاک اندر کپڑے تو تر گردن. اگر تیرا رخ گریا سے تر ہو جائے, اگر تمہارا چہرہ گریا سے تر ہو جائے تو خاک کو بھی اٹھائے گا تو سونا ہو جائے گا. اگر تیرا رخ تیرے آنسو سے تر ہو تو مٹی بھی تیری مٹھی میں سونا ہو جائے گا. اگر جوان توبہ کرتا ہے تو اللہ کا محبوب ہو جاتا ہے. بوڑھا اگر توبہ کرتا ہے وہ بھی خدا کا دوست بن جاتا ہے. مگر جوانی کی توبہ اللہ کے نزدیک زیادہ عزیز ہوتی ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے یہ شروعات یہ بہت خواہش تھی. اب دعا کیجیے, دیر شاید ہوگی, دیر نہیں, دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے یہ قرآن و حدیث سے بزرگوں کے اقوال اور ارشادات ان کے معمولات اور تجربات سے ہم لوگوں کو نفع حاصل کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ قرآن کے تعلیمات پر عمل کی توفیق دے, اور اللہ تعالیٰ ان بزرگوں کو جو ہمارے سلسلے میں داخل ہیں, فضیل ابن عیاض سلسلے کے آدمی ہیں, اللہ ان کی کرامات سے ان کے کمالات سے ہم سب لوگوں کو بھی مشرف فرمائے. یا اللہ یہ ہر جمعہ کوئی بیان ہوتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. لوگ پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں, ہر ملک سے پسندیدگی کا بھی اظہار کرتے ہیں. میں تو اس لائق نہیں تھا, لیکن اس کے لیے میں آمادہ ہوں کہ انشاءاللہ العزیز اگر میری صحت رہی, قوت رہی تو اس سلسلے کو تا عمر جاری رکھنے کی کوشش کروں گا. آپ لوگ دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی صحت دے, عافیت دے, سننے والوں کو اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ اپنے قرب و قبول سے ہم کو ہمارے تمام اولاد کو مشرف فرمائے. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. بہت زبردست. اللہم اصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک و انی من المسلمین. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگ اللہ میں اسألک ایمانا دائما, اللہ میں ایمانا دائما. یا اللہ ایمان کی دعا چاہتا ہوں.